بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو 18 رمضان جمعۃ المبارک کو یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والے پریشان، تنگ دست ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑوا لیتے ہیں۔ رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں ہے۔ اکثر لوگ رزق میں اضافے کے عاملین سے رہنمائی لیتے ہیں یا پھر رسالوں سے ایسے وظائف تلاش کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ہے۔ اس ماہ میں چاہیے کہ وہ اللہ سے دعائیں کریں، عبادات کریں۔ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو شعار بنا لیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ہر روزہ اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہر دن کی مخصوص دعا پڑھنے سے اس کی عظمت دو چند ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ماہ رمضان میں دعا کی مدد سے رزق تو بڑھتا ہی ہے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ کا ہے، جس میں اللہ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ صرف 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو۔ ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کام جلدی کروانا چاہتا ہے، بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی ثواب کما رہا ہے، ہر کوئی ذکر کر رہا ہے، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہے۔ صبح سحری کے وقت رونق لگی ہے، شام افطاری کے وقت دسترخوان پر رونق ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہم وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، کوئی کامیابی نہیں، صبح سے شام تک محنت کر کے تھک چکے ہیں، پھر بھی کامیابی نہیں۔ آج میرا ان تمام بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 18 رمضان کو یہ جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اس کو کر لیں۔ کسی بھکاری نے یہ تسبیح پڑھی، فقیر نے پڑھی تو رب کریم نے بادشاہی عطا فرما دی۔ رب کریم نے تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، جو رمضان کے مہینوں کو پائے اور رب کو راضی نہ کر سکے، رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو نہ سنوار سکے۔ میرا رب کتنا رحمان ہے کہ بار بار موقع دیتا ہے کہ بندے مانگ، اپنے رب سے کیا مانگتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھ لو، گناہوں کی معافی کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو۔ اگر لاپرواہی میں گزار دو گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ وقت قبولیت کے ہیں، یہ راتیں قبولیت کی ہیں۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ اس مہینے کی برکتوں کو لوٹ لیتا ہے، پورا سال سکون سے گزارتا ہے، پورا سال رزق اس کے قدموں میں ہوتا ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، جو شخص کہتا ہے میری دکان پر گاہک نہیں آتے، آج یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں، دکان پر رش لگ جائے گا۔ جس کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ جو کوئی نظر بد، حسد، جادو کی وجہ سے پریشان ہے، یہ وظیفہ کرتے ہی طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مارتا ہے۔ آپ رمضان میں شیطان کو
جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر گھر میں رحمتیں برستی ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رمضان کے معجزات کو، اس رشرے میں رحمتوں کو لوٹنا چاہتا ہے، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، تو آج کے دن یہ خاص وظیفہ مت چھوڑیے گا۔ صرف ایک تسبیح کا عمل ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگ جائے گا، لیکن یہ تسبیح بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جمعے کا دن ہو، خاص اور مستند عمل ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، فرشتے رب کے سامنے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، رب جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی جنت کا پتہ لکھوانا چاہتے ہیں تو رمضان کے 18ویں روزے کا یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ دنیا میں جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، رب کی ذات فوراً عطا کر دے گی۔ یہ تسبیح مکمل ہونے سے آخرت میں ہر طرح کی آزمائشوں سے نجات ہو جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ ہے، آپ نے چلتے پھرتے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ صبح تہجد کے وقت پڑھ لیں، سحری کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ افطار کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویح کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کا دن ہو، یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے، حتیٰ کہ کہیں بھی مصروف ہیں، یہ وظیفہ اس حالت میں پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہ رمضان کے قبولیت کے دن ہیں، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں، بس جھولی پھیلا کر یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی رزق کا سیلاب پائیں گی۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو لازمی پڑھ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے 18 رمضان کے روزے کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آمین ضرور لکھ دیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج جو دکھیاری تنگ دست، بیمار لاچار بھائی بہن بیٹھے ہیں، اے میرے مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج اس رحمت کے مہینے کے صدقے آج ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آج بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا کر دے، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق عطا کر دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا کر دے۔ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج تیرے سامنے سوالی بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے توجہ کیجیے گا، وظیفہ بتا رہی ہوں، سکپ مت کر کے دیکھیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، 18 رمضان سال میں ایک بار اپنی رحمتیں برکتیں لے کر آئے گا۔ آج لاپرواہی مت کیجیے۔ رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، رمضان کا مہینہ ہے، ایک تسبیح کا سوال ہے، تقدیر بدل جائے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام ہے۔ رب کے صفاتی نام اللہ الصمد کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ رب کے صفاتی نام اللہ الصمد سے پکارا جاتا ہے،
رحمت کا مہینہ ہے، رمضان ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے والا رب کریم کے غیبی خزانوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ رب کی وہ صفت ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور بے شک وہ اتنا بے نیاز ہے کہ پتھر میں کیڑے کو بھی غذا دینے پر قادر ہے۔ اتنا بے نیاز کہ اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگوں کے پاس گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، بے تحاشا کاروبار ہے۔ وہ رب کی دین ہے۔ اگر رب کی ذات ان کو دے سکتی ہے تو آپ کو بھی دے سکتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں پڑھیے گا۔ صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، افطار کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ یہ 18 رمضان کا خاص عمل ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ الصمد کو آپ تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھ لیں، صرف 21 بار۔ چھوٹے سے عمل سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر دنیا میں کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ 21 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ جتنا مانگیں گے عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو بے تحاشا دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر کا جو وظیفہ ہے وہ ایک خاص تسبیح ہے۔ اس تسبیح میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کی دلیل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا جہاں کے وظائف، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھاری ہے، فضیلت میں بھاری ہے، تو پھر کیوں نہ آج ایک تسبیح پڑھ لی جائے جو وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا سردار ہے، جو سب سے اول ترین ہے۔ مومن کی پہچان لا الہ الا اللہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ خاص عمل کرتا ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، عرش الہی سے فرشتے آتے ہیں، رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، آپ کی مانگی گئی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، رب کی رضا کے لیے بھی پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد میں اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ کون اس کی بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خشک منہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو بھی تنگ دست پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں لے آئے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب آپ نے رب کعبہ کے صرف 2 نام یا اللہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کی صفت ہے۔ رزق رب کی طرف سے ہے تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا۔ آج 18 رمضان جمعے کے دن آپ نے یا اللہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب یہ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ انشاءاللہ آج یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو بندہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھو گے، رزق بانٹا ہوا دیکھتے جاؤ گے۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کے بعد آخر میں نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب رب کریم سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔
آپ ہاتھ اٹھا کر مانگیے، ایک بار میرے کہنے پر یہ پڑھ کر دیکھیے، آپ خود دیکھیں گے کہ رب کی ذات کتنا نواز دے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔